بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی۔ یہاں سے بتاتے ہیں کہ امر کے جو صیغے ہیں کبھی ان کو معنی اصلی سے نکال کر دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ دوسرے معنی سیاق کلام سے اور احوال کے قرائن سے سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، دعا، جیسے اوزعنی ان اشکر نعمتک، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ تو یہاں پر اوزعنی امر ہے جو دعا کے لیے استعمال ہوا۔ نمبر 2، التماس، جیسے اپنے برابر والے کو کہنا اعطنی الکتاب، مجھے کتاب دے دو۔ یہاں اعطنی امر ہے التماس کے لیے، یعنی درخواست کرنے کے لیے۔ نمبر 3، تمنی، جیسے الا ایھا اللیل الطویل النجلی بصبح وما الاصباح منک بامسلی، خبردار اے رات، اے لمبی رات، خبردار کھل جا صبح کے ساتھ، اور صبح تجھ سے افضل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے لمبی رات صبح ہو جائے، اے لمبی رات تو ختم ہو جا اور صبح آ جائے۔ اور پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ صبح کو بھی یہی تکلیفیں ہوں گی، تو کہا وما الاصباح منک بامسلی، اور صبح بھی تم سے کوئی افضل نہیں ہے۔ تو یہاں پر رات کو خطاب ہے، امر ہے النجلی کہ کھل جا۔ یہاں پر امر تمنی کے لیے ہے، یعنی صرف خواہش ظاہر کرنے کے لیے ہے، ورنہ شاعر کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ رات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود ختم ہو جائے۔ نمبر 4، ارشاد، یعنی رہنمائی کرنا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ادھار کا معاملہ کرو وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان جو عادل آدمی ہے وہ لکھ لے۔ تو فاکتبوہ اور لیکتب کا جو امر ہے وہ محض رہنمائی کے لیے ہے، یہ کوئی وجوب کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 5، دھمکی دینا، جیسے اعملوا ما شئتم، کرو جو چاہو۔ یہاں پر اعملوا کا امر صرف دھمکی کے لیے ہے۔ نمبر 6، عاجز قرار دینا، یا لبکر انشروا لی کلیبا یا لبکر این الفرار، اے بکر، قبیلہ بکر، میرے لیے زندہ کرو کلیب کو، اے بکر کہاں ہے بھاگنا۔ تو یہاں پر انشروا امر ہے کہ میرے لیے کلیب کو زندہ کرو، یہ امر صرف عاجز قرار دینے کے لیے ہے، ورنہ پتہ ہے کہ قبیلہ بکر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرے۔ نمبر 7، اہانت، یعنی ذلیل کرنا، جیسے کونوا حجارۃ او حدیدا، ہو جاؤ پتھر یا لوہا۔ تو یہاں پر جو امر ہے وہ محض اہانت کے لیے، تذلیل کے لیے ہے۔ نمبر 8، اباحت، مباح قرار دینا، جیسے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔ نمبر 9، امتنان، یعنی احسان جتلانا، جیسے کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس چیز سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہاں پر کلوا کا امر امتنان کے لیے، احسان جتلانے کے لیے ہے۔ نمبر 10، تخییر، اختیار دینا، جیسے خذ ھذا او ذاک، لے لو یہ یا وہ۔ تو یہاں پر خذ کا امر اختیار دینے کے لیے ہے۔ نمبر 11، برابری کرنا، جیسے اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر اصبروا کا جو امر ہے وہ برابری کے لیے ہے۔ نمبر 12، اکرام، جیسے ادخلوها بسلام آمنین، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ امن والے ہو کر۔ تو یہاں پر جو ادخلو کا امر ہے وہ محض اکرام کے لیے ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقد تخرجو، اور کبھی نکالے جاتے ہیں امر کے صیغے اپنے معنی اصلی سے، الی معان اخری، دوسرے معنی کے لیے، تفہمو، جو سمجھے جاتے ہیں کلام کے سیاق سے، وقرائن الاحوال، اور احوال کے قرائن سے، جیسے کہ دعا، جیسے مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، اور التماس، جیسے تیرا قول اس شخص کو جو تیرے برابر ہو، اعطنی الکتاب، مجھے کتاب دے دو۔ اور تمنی، جیسے خبردار اے لمبی رات، خبردار کھل جا صبح کے ساتھ، اور صبح نہیں ہے تجھ سے کوئی افضل۔ اور رہنمائی کرنا، جیسے جب تم معاملہ کرو دین کا ایک وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لو، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان ایک کاتب عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اور دھمکی دینا، جیسے کرو جو چاہو۔ عاجز قرار دینا، جیسے اے قبیلہ بکر، انشروا لی کلیبا، میرے لیے زندہ کرو کلیب کو، یا لبکر، اے قبیلہ بکر کہاں ہے بھاگنا۔ اور نمبر 7، اہانت،
جیسے ہو جاؤ پتھر یا لوہا، اور اباحت جیسے کلو وشربو کھاؤ اور پیو، اور احسان جتلانا جیسے کھاؤ اس چیز سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور اختیار دینا جیسے لے لو یہ یا وہ، اور برابری کرنا جیسے صبر کرو یا صبر نہ کرو، اور اکرام کرنا جیسے وادخلوہا اور داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، آمینین بے خوف ہو کر۔